السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ابتدا میں پڑھا ہوتا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور اب اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں پڑھنے کا کوئی موقع بھی نہیں مل پاتا، اور ہم اسی خوش فہم میں رہ جاتے کہ ہم نے بچپن میں تو حاصل کیا تھا نا۔ انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سروے ہوا جس میں یہ پتہ چلا کہ ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ دین کی جو بنیادی معلومات ہیں اس سے محروم ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی نازل کی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ معزز سامعین، دیجیے اس فریضے کو انجام اور جڑیے ہمارے ساتھ ہماری اس نئی سیریز 15 منٹ کا مدرسہ میں، جس میں آپ کو ملے گی دین کی بھرپور معلومات، اور آپ کا یہ وقت بہت قیمتی ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو آپ کو دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ کو شارٹ میں بتاتی ہوں کہ اس سیریز میں آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز میں ہم جانیں گے اسلامی تاریخ، پہلا اسلامی تاریخ، دوسرا اللہ کی قدرت یا اللہ کی نشانیاں، تیسرا ایک فرض کے بارے میں، چوتھا ایک سنت کے بارے میں، پانچواں ایک اہم فریضے کے بارے میں، ایک اہم وظیفے کے بارے میں، چھٹا ایک گناہ کے بارے میں، ساتواں آخرت کے بارے میں، آٹھواں دنیا کے بارے میں، نواں طب نبوی سے علاج، پھر 10واں قرآن کی نصیحت۔ تو سب سے پہلا موضوع یا سبجیکٹ کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ۔ اسلام کی تاریخ دراصل ہے کیا؟ تو یہ تاریخ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، جو ہماری زندگی میں یادداشت، جیسے انسان کی زندگی میں یادداشت کی اہمیت ہوتی ہے، جس طرح انسان کے جسم اور پر اس کی شخصیت پر اس کی یادداشت کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح ہماری قوم پر سب سے بڑا اثر اس کی تاریخ کا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس سے مسلمان کوسوں دور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سیریز میں ہم تاریخ اسلام کے بارے میں جانیں گے، یعنی اس میں انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعی، تبع تابعین زندگی کے حالات کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا موضوع رہے گا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یا اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی اللہ کے ایک ہونے، واحد یعنی توحید کی بہت ساری نشانیاں اس ہماری کائنات میں بکھری پڑی ہیں، جیسے نیچرز میں یعنی انسانوں کے خود اندر یا حیوانات یعنی جانوروں کے اندر اللہ کی ایک ہونے کی وحدانیت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا ہمارا موضوع رہے گا ایک فرض۔ فرض کہتے ہیں ہر اس کام کو جو اللہ اور اس کے رسول نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے کرنے پر نیکی اور نہ کرنے پر سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ مثلاً نماز، دن بھر میں 5 بار نماز فرض ہے نا، تبھی کیا ہے انسان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بہت سارے فرائض آتے ہیں جس کو وہ ادا نہیں کر پاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ پھر چوتھا موضوع رہے گا ایک سنت کے بارے میں، یعنی کہ سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو روکا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو سنت کہتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا جاگنا اس سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ پانچواں ہمارا موضوع رہے گا قیمتی وظائف یا اہم عمل، یعنی کہ وظیفے، ذکر اور اذکار۔ یہ دل کے سکون اور روح کی تسکین کا ذریعہ ہیں، جس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس کو قرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور گناہوں سے بچ سکتا ہے، اچھے کاموں کی طرف وہ جا سکتا ہے، اور انہی ذکر اور اذکار کے ذریعے سے ہماری پریشانی دور بھی ہو سکتی ہے، اور زمینی بلاؤں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس لیکن کیا ہے؟ فیس بک اور واٹس ایپ پہ لوگ تمام طرح کے وظیفے دیکھتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے وظائف آتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے بالکل
اپوزٹ ہیں، مخالفت میں ہیں، تو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے اور جس پر انسان عمل کر کے اور گناہ میں پڑ جاتا ہے. کوئی پتہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کہاں ہے قرآن میں، کون سی حدیث میں، کچھ بھی نہیں. بس انسان نے واٹس ایپ پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، انسٹا پہ دیکھا اور بس اس کو سٹارٹ کر دیا، شروع کرنا. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس مدرسے کا جو 15 منٹ کا مدرسہ ہوگا، اس میں ایسے وظیفے، ایسے عمل، ایسی دعائیں، خاص دعائیں پڑھیں گے، جانیں گے جو قرآن اور سنت سے اس کی دلیل ملتی ہو انشاءاللہ تعالی، جس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو چھٹا ہمارا موضوع یا سبجیکٹ رہے گا ایک گناہ کے بارے میں ہم جانیں گے، یعنی کہ ہر جو 15 منٹ کا مدرسہ ہوگا ہر فرائیڈے کو یہ تمام موضوع سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور چھٹا موضوع ہوگا ایک گناہ کے بارے میں جانیں گے. گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے گا. صحیح بخاری 2553 میں یہ حدیث موجود ہے. تو گناہ کی ڈیٹیل وہاں پہ بتائی گئی ہے. اور گناہ دراصل کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے روکا ہو اور ان کاموں کو غلط کہا ہو، جس کے بارے میں قرآن میں وعید آئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ اے انسانوں یا اے ایمان والو یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے، تو ناظرین گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل پر لگا گناہ کا کالا دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اس گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر اچھی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے. 7واں سبجیکٹ رہے گا دنیا کے بارے میں. تو اس میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں جانیں گے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی حقیقت، اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسے ہم اس کو برتیں یا کیسے اس کو استعمال کریں گے. 8واں ہمارا موضوع رہے گا آخرت. آخرت جہاں سے انسان کی ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہے، جس دن ہر انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا اور ہر انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر بھاگے گا. سورہ عبس میں آیت نمبر 35 اور 34 میں آتا ہے یوم یفرون المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور ہر وہ شخص سے وہ جو ہے کہے گا اللہ تعالیٰ ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں، یہ کون ہے، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. جو آج دنیا میں انسان جن کی وجہ سے جو نیکیاں چھوڑے پڑا ہے اور نماز چھوڑے ہے اور اپنی فرائض چھوڑے ہے، اپنے اللہ کو چھوڑے ہے، اور انہی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آج انسان ہر چیز اپنی چھوڑ دیا ہے، پھر یہ کیا ہے، یہی لوگ جو ہے آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے. گویا ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا اور الٹا کہیں گے، بلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارا یہ حق مارا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، اس طرح سے. تو یہ آخرت کا موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی. 9واں ہمارا موضوع ہوگا طب نبوی سے. طب نبوی سے علاج. آج ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. آج بڑی بڑی بیماریاں کھانسی زکام جیسی ہو گئی ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی بڑی سی بیماری، کسی کو کوئی بڑی سی بیماری، کسی کو کوئی بڑی بیماری. تو نام میں نہیں لینا چاہتی، لیکن ایسے لا علاج بیماری ہے جو ایک غریب آدمی کے پہنچ سے باہر ہے، اس کا علاج بھری ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے ڈاکٹروں پہ بھروسہ کر رکھا ہے کہ بس یہ ڈاکٹر میرا علاج کر دیں گے. یہ دعا، یہ طب نبوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کوئی بھی انسان فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے. تو آج کا مسلمان اسپتالوں میں ڈاکٹر کیا لمبی لمبی لائن میں ویٹنگ لسٹ میں تو یہ ویٹ کر سکتا ہے، لیکن طب نبوی سے صرف کچھ منٹوں کا علاج نہیں کرتا ہے. تو طب نبوی سے ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں اس کا علاج جانیں گے، اور اس میں قرآن کی خصوصاً آیت جو مطلب اس کی علاج کی خاص آیت ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیماریوں کا علاج طب سے ہم لوگ سے جانیں گے، طب نبوی سے علاج ہم لوگ دیکھیں گے. پھر 10واں ہمارا موضوع رہے گا قرآن. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی بات آپ کے اور ہمارے درمیان قرآن کی شکل میں موجود ہے. جس طرح بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم مردہ ضمیر کو زندہ کرتا ہے، یعنی ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج اور زوال عطا کرتا ہے. جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو
دنیا اور آخرت کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، اس میں کیا لکھا اس پر عمل بھی نہیں کرتے، جب ظاہر سی بات ہے جب سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اس کو جانا نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو آج ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے اسلامی تاریخ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث 4700 ابو داؤد میں ہے۔ پھر دوسرا سبجیکٹ ہے اللہ کی قدرت یا اللہ کی نشانیاں۔ تو آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے غور فکر دلایا ہے۔ سورہ غاشیہ میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح سے وہ بلند کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف جو ہے مضبوط آسمان کو بنایا ہے۔ ہمارے سروں پہ ایک مضبوط آسمان قائم ہے، روشنی کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو چمکدار ستارے اس کے اندر لگا دیے، یعنی کہ اس آسمان کو یوں ہی خالی ایسا بیکار سے نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سورج اور ستارے اور سیارے بھی لگا دیے۔ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے اور جو ستارے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں لگا دیے، مسخر کیے، اور اسی نے بغیر سہارے، بغیر کسی پلرز کے، بغیر کسی ستون کو اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا ہے۔ آپ ایک کاپی یا ایک پیپر بغیر سہارے کے روک کے تو دکھائیں، کوئی ہے جو اس کو روک کے دکھا سکتا ہے؟ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے بھی اس آسمان کو بغیر ستونوں کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا ہے، اور لوگوں میں اس میں غور فکر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو ذرا، کہ انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح اس نے اس کو بلند کیا ہوا ہے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے ایک فرض کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تیسرا مرنے اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھے، چوتھا تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2145 میں آیا ہے۔ پھر فورتھ ہمارا موضوع ہے ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، 2678۔ ایک اہم عمل کی فضیلت جانیں گے، صبح کے وقت کا دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا، یہ دعا پڑھے گا، تو وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس طرح سے یہ جو ہے یہ 10 بار سویرے اٹھ کے یہ پڑھ لے انسان، تو دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ تو آج چھٹا موضوع ہمارا ہے کہ ایک گناہ کے بارے میں جانیں گے۔ ایک گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم سے و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث 172 میں اس کی دلیل ہے۔ ساتواں ہمارا موضوع ہے دنیا کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حلال ہے یا حرام، یعنی اس کو سود، بیاج، چوری، ڈکیتی، رشوت میں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا کیا حلال ہے کیا حرام۔ اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 2062۔ آٹھواں ہمارا موضوع ہے آخرت کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا، تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہیں گے، ہائے میری کمبختی، یہ کیسا دفتر ہے، کیسا رجسٹر ہے، جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ کوئی بڑا عمل،
सब ही उसमें महफूज कर दिया। सूरह कहफ में आता है आयत नंबर 49 में। ये डिस्कशन, ये बात, ये अफसोस जो क़यामत के दिन वो लोग कर रहे होंगे जो ये समझते थे कि हम जो बोल रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें बोल रहे हैं, कोई नोट नहीं कर रहा है, लेकिन सब कुछ नोट किया जा रहा है, सब कुछ नोट कर लिया। और इंसान हैरत करेगा कि इतनी छोटी छोटी सी चीज़ इसमें लिख दी गई। नवा हमारा मौजू या सब्जेक्ट है तिब्बे नबवी से इलाज। हज़रत अबू ख़ुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जो झाड़ फूँक और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ करते हैं तो इससे तकदीर इलाही की मुखालिफत तो नहीं होती? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तकदीर इलाही है। ये तिरमिज़ी की हदीस 2148 है। 10वां हमारा मौजू है कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कलाम बड़े रहमान और रियायत रहम करने वाले की तरफ से नाजिल किया गया है। ये ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ साफ बयान की गई हैं। ये ऐसा कुरान है जो अरबी ज़बान में है, ऐसे लोगों के लिए है जो समझदार है। और ये कुरान खुशखबरी देने वाला और अजाब से डराने वाला है। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 2 से 4 तक की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।